الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے جو بندہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں تاخیر، کیا مطلب؟ یعنی درازی عمر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ اس کے مدت مقررہ اور عمر میں تاخیر ہو، جو بندہ یہ چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ بھائی ہر شخص کی عمر اور روزی تو متعین ہے، ہر ایک کو اتنا ہی ملے گا جو اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اس میں تو نہ اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وہ انسان کا جو میعاد مقرر ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا عمر درازی کا، رزق کی زیادتی کا؟ تو اس کی کئی طرح جوابات دیے گئے ہیں، 3 جوابات اس کے دیے ہیں، توجہ سے سن لیں۔ سب سے پہلے جواب تو یہ ہے کہ اس سے اوقات میں برکت کی طرف اشارہ ہے کہ عمر تو اتنی ہی ہوگی جو مقرر ہے، مگر اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ جو کام لوگ سالوں میں کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ایسی برکتیں دے دیں گے کہ یہ بندہ مہینوں میں وہ کام کر لیتے ہیں۔ جیسے بزرگوں کی زندگی میں آپ غور کیجئے کہ کم عمر میں انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا۔ قرآن کریم کی تفاسیر جنہوں نے لکھے ہیں ان کی عمر آپ دیکھیں 60 سال، 50 سال، 55 سال، لیکن قرآن کریم کی جو خدمتی کی ہے اور حدیث مبارکہ کی جو انہوں نے خدمتی کی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کام تو کتنے سالوں کا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کے کارنامے ایسے شخص کے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ایک مطلب یہ ہے عمر میں جو ہے برکت کا اور رزق میں برکت کا، کہ اس کے کارنامے اور ذکر خیر کافی دنوں تک چلتا رہے گا، لوگ اس کا نام عزت سے لیں گے اور ان کی اچھی باتیں ذکر کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس کی اولاد میں زیادتی ہوگی، جس سے اس کا یہ جو سلسلہ ہے یہ مرنے کے بعد بھی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو ایک تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ بات پکی، اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کنز العمال یہ حدیثوں کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 باتوں کا ذمہ لے لے تو میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ نمبر 1 یہی کہ جو شخص صلہ رحمی کرے تو اس کے لیے سب سے پہلے ذمہ میں لے لیتا ہوں کہ اس کی عمر درازی ہوتی ہے۔ نمبر 2 اعزاء، اس کی عزت اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3 رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ نمبر 4 جنت میں داخل ہوگا۔ آج ہم معمولی باتوں پر حب دنیا، حب مال کی وجہ سے اپنے پیارے رشتہ داروں سے رشتے توڑتے ہیں اور پھر سالوں سال ان سے نہیں بولتے۔
اور یہ گناہی کبیرہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ توڑنے سے اللہ اور اس کے رسول نے سخت منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ناقدری سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔